بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا نبینا شفینا حبیب قلوبنا بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقول الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صلوات محمد و آل محمد۔ آج کی اس عظیم مجلس کے لیے قرآن مجید کے سورہ واقعہ کی 128ویں آیت آپ کے درمیان تلاوت کرنے کا افتخار حاصل ہوا۔ اس آیت کی تلاوت میں نے ایک مرتبہ اور آپ کے درمیان میں کی تھی۔ اللہ وحدہ لا شریک تمام عالم انسانیت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، میرا رسول جو تمہارے درمیان میں آیا ہے، جو میں نے رسول تمہارے پاس بھیجا ہے، من انفسکم، وہ تم ہی میں سے آیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا تم ہی میں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم جیسا ہے یا ہم اس جیسے ہیں، کہ ہم کہنے لگے ہیں کہ ہم جیسے ہی تو ہیں، جیسے ہم کھاتے ہیں ویسے ہی وہ کھاتا ہے۔ نہیں، وہ نفیس ترین نفوس سے تمہارے پاس آیا ہے، وہ پاکیزہ شجروں سے تمہارے پاس آیا ہے۔ پھر اللہ نے کہا عزیز علیہ ما عنتم، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دکھ اس رسول کو ہوتا ہے۔ حریص علیکم، اور یہ میرا رسول بے انتہا خواہش مند ہے مومنین کی نجات کا، فلاح بہبودی کا بے انتہا خواہش مند ہے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، اور خاص کر مومنین پر بڑا ہی رؤوف ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ بھی رؤوف ہے، اللہ بھی رحیم ہے، اور رسول بھی رؤوف ہے، رسول بھی رحیم ہے۔ یعنی یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، اور رسول آل رسول کو اللہ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ یعنی اگر اللہ کی صفات کو سمجھنا ہو کہ وہ رؤوف ہے، کیسا رؤوف ہے، کیسا معاف کرنے والا ہے، تو آپ رسول کا رؤوف دیکھیں، رسول کا رؤوف کیسا ہے۔ اگر اللہ کی مہربانیاں دیکھنی ہیں تو مہربانیاں رسول کی دیکھیں، ان کو دیکھتے جائیے اور اللہ کو سمجھتے جائیے، پہچانتے جائیے، اس لیے کہ یہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ جو آج کی تاریخی مجلس ہے، یہ ساری دنیا میں جہاں جہاں شیعہ آج موجود ہیں ہر جگہ برگزار ہو رہی ہے، اس لیے کہ دو معصومین کی شہادت کے عنوان سے یہ مجلس ہے، ایک رسول کائنات اور ایک نواسہ رسول امام حسن علیہ السلام۔ تو کائنات میں جہاں جہاں بھی اللہم صلی اللہ علیہ محمد، کائنات میں جہاں جہاں بھی علی والے ہیں، رسول و آل رسول والے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، وہ آج فرش عزا وہاں پر بچھی ہوئی ہے۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے ذرائع سے، آن لائن یا لائیو، جس طریقے سے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن ہر جگہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ اور جہاں اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہیں، جہاں شیعان اہل بیت نہیں ہیں، جہاں کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں ہے، تو اس سرزمین پر ہوائے فضائے خلائے گٹھائے ہیں جو آپ کا ماتم کر رہی ہیں۔ وہاں درندے پرندے چرندے ہیں جو آپ کی فرش عزا بچھائے ہوئے ہیں، لیکن یہ غم ضرور ہو رہا ہے، پوری کائنات میں یہ غم ہو رہا ہے، ہر جگہ 24 گھنٹے، اس لیے کہ کائنات نے اللہ نے کائنات کو بنایا ہی اس طریقے سے ہے کہ کہیں صبح ہے تو کہیں شام ہے، کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، کہیں ظہر کی اذان ہے تو کہیں مغرب کی اذان ہے، تو 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں دن ہے کہیں رات ہے، یعنی 24 گھنٹے کائنات کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہر جگہ اہل بیت کا ذکر آج کی تاریخ میں ہو رہا ہے۔ زمین کا وہ
کونا کوئی خالی نہیں ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر نہ ہو رہا. میں نے عرض کیا کہ جہاں چاہنے والے نہیں ہیں وہاں درندے پرندے چرندے یہ امام کا ماتم کر رہے ہیں, یہ امام کے سوگوار ہیں, یہ امام کے عزادار ہیں, ہر چیز چونکہ. اور یہ عزادار درند پرند چرند ذرہ یہ عزادار یہ اہل بیت کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے. توجہ فرمایا آپ نے, اہل بیت کا ذکر کرنا عبادت ہے. اگر ذکر کرنا عبادت نہ ہوتا تو کیوں کہتا, حدیثوں میں کیوں آتا کہ ذکر و علی عبادہ, مولا کا ذکر عبادت ہے. تو عبادت اس لیے ہے کیونکہ ان کا ذکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, اس لیے عبادت ہے. اور کائنات میں آئیے قرآن کی طرف چلتا ہوں, اور اس سے پہلے ایک آیت اور اللہ نے ارشاد فرمایا, یہ سورہ الحج کے الفاظ ہیں. اللہ نے کہا ان اللہ علی کل شیء شہید, میں اللہ ہر چیز پر شہید ہوں. بے شک ان اللہ علی کل شیء شہید, بے شک اللہ ہر چیز پر شہید ہے. پھر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے یہ الفاظ ہیں, پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز ہی نہیں ہے, وہ شے ہی نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ, وہ شے ہی نہیں ہے کہ جو میری بندگی نہ کرتی ہو, جو میری تسبیح نہ کرتی ہو, جو میرے تسبیح تحلیل نہ کرتی ہو, وہ شے ہی نہیں ہے. یعنی کائنات کی ہر شے, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, کائنات کی ہر شے بندگی کرتی ہے اللہ کی, کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے اللہ کی, ہر شے. توجہ فرمایا آپ نے, ہر شے بندگی اللہ کی کر رہی ہے, تسبیح اللہ کی کر رہی ہے, تحلیل اللہ کی کر رہی ہے. وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن ان کی تحلیل, ان کی تسبیح, ان کی بندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آتی. تو کائنات کی جو بھی شے ہے وہ شے ہی نہیں ہے. یہ تو قرآن کا ہے, میرے تو الفاظ ہے نہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ, وہ شے ہی نہیں ہے کہ جو اللہ کی بندگی نہ کرتی ہو. تو یہ شے ہے کیا چیز؟ قرآن نے کہا کہ وہ شے ہی نہیں ہے کہ جو میری بندگی نہ کرتی ہو. تو یہ شے ہے کیا؟ یہ تو قرآن نے کہہ دیا کہ ہر شے میری بندگی کرتی ہے. تو شے ہے کیا؟ اب یہ پڑھے لکھے آپ لوگ تشریح فرمائیں کہ شے ہے کیا. کلو ما خلق اللہ فہو شے, جو کچھ اللہ نے خلق کیا وہ شے ہے. غور کر رہے ہیں, جو کچھ اللہ نے خلق کیا وہ کیا ہے؟ وہ شے ہے. اب آئیے قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات, اللہ وہ ہے جس نے موت کو خلق کیا, حیات کو خلق کیا. اس کا مطلب موت شے ہے, حیات شے ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو ضعیف خلق کیا. اس کا مطلب انسان شے ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے جنوں کو پیدا کیا, انسانوں کو پیدا کیا. اس کا مطلب جن شے ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دابات کو خلق کیا, اس کا مطلب جانور حیوان شے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا الذی هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر, اللہ وہ ہے جس نے رات کو خلق کیا, دن کو خلق کیا, ستاروں کو خلق کیا, سورج کو خلق کیا, چاند کو خلق کیا. اس کا مطلب سورج شے ہیں, ستارے شے ہیں, سیارے شے ہیں, چاند شے ہیں, زمین شے ہیں, دن شے ہیں, رات شے ہیں. اور پھر شیطان نے کہا یا اللہ خلقتنی من النار, تو نے مجھے خلق کیا نار سے, آگ سے. اس کا مطلب کہ جو شیطان ہے وہ بھی شے ہے. غور کر رہے ہیں نا آپ, شیطان بھی شے ہے, موت بھی شے, حیات بھی شے, زندگی شے, ستارے شے, انسان شے, جنات شے. اللہ نے کہا خلقنا الملائکہ, ہم نے ملائکہ کو خلق کیا. اس کا مطلب ملائکہ بھی شے ہیں, جنات بھی شے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ, وہ چیز شے ہی نہیں ہے کہ جو میری بندگی نہ کرتی ہو, میری تسبیح نہ کرتی ہو. میں نے عرض کیا کہ شیطان بھی شے ہے, یعنی شیطان بھی بندگی اللہ کی کرتا ہے. غور کر رہے ہیں. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ شیطان کہاں اللہ کی بندگی کرتا ہے, بندگی کی ہے نا. شیطان سے زیادہ نمازیں کس نے پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھی. لیکن ایک ذرہ سا اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے لعنتی بنا دیا. غور کر رہے ہیں نا, اللہ نے شیطان کو, اللہ نے تو یہ مالی سبتین اور ادمات الساکبہ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے تو فطروس کو نہیں بخشا,
اب وہ اور بات ہے کہ تحقیق کر رہے ہیں کہ فطروس ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ ہیں کہ اللہ نے فطروس کو نہیں بخشا. اتنا بڑا فرشتہ تھا فطروس، لیکن معمولی سی خطا کی. شیطان ہے کیا؟ شیطان کو تو چھوڑے، شیطان کیا ہے؟ فرشتے کو اللہ نے نہیں بخشا. ایک معمولی سی خطا کی تو اس کو بھی بالوں پر چھین لیے. وہ الگ بات ہے، اس معصوم فرشتے نے، فطروس نے اس ہستی کو وسیلہ بنا لیا. توجہ فرمائیے گا، ایک ایسی ہستی کو وسیلہ بنا لیا جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظیم تھی، جو اللہ کی بارگاہ میں بڑی باوقار تھی. اور میرا ایمان ہے کہ اگر شیطان بھی اس ہستی کو وسیلہ بنا لیتا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا. لیکن شیطان کی خطا یہی تھی کہ شیطان وسیلے کا قائل نہیں تھا. بڑا جملہ میں نے کہا، شیطان وسیلے کا قائل نہیں تھا. بھائی اللہ نے کیا کہا تھا؟ میں نے اس کو بنا رہا ہوں، اس کو سجدہ کر. تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ یہی تو کہا تھا شیطان نے، یا اللہ تیری نمازیں پڑھی ہیں، تجھے سجدے کیے ہیں، تیری عبادتیں کی ہیں، اتنی کی ہیں، اور چاہے جتنی کرا لے، لیکن اس کو نہیں مانوں گا. جو تیرا بنایا ہوا ہے اس کو نہیں مانوں گا. غور فرمائیے گا میں نے جملہ کیا کہا. کیا کہا؟ جتنی عبادتیں کرانی ہو اپنی کرا لے، تجھ کو مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. غور نہیں کیا آپ نے؟ تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. شیطان نے کہا تجھے مانوں گا، تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا. اللہ نے کہا نکل یہاں سے، مجھے نہ تیری عبادت کی ضرورت، نہ تیرے سجدوں کی ضرورت. یہ قرآن عزیزان گرامی، جو قرآن ہے یہ صرف تلاوت یا حفظ کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ سبق حاصل کرنے کی چیز ہے. تو آج قرآن سے ایک سبق حاصل ہو گیا. کیا سبق؟ قرآن سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ جو اللہ کو مان کر ساری رات ہوں کرتا رہے، تسبیح کرتا رہے، جو اللہ کو مان کر اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانے، تو اس کی عبادتوں کا وہی حال ہوگا جو شیطان کی عبادتوں کا ہوا ہے. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. مولا سلامت رکھے. تو موت شے، حیات شے، زندگی شے، آسمان شے، زمین شے، سورج شے، ستارے شے، قمر شے، چاند شے، جنات شے، انسان شے، اور یہ جو مائک رکھا ہوا ہے یہ بھی شے. یہ جو علم ہے نا یہ بھی شے، جو تعزیہ ہے یہ بھی شے. یہ تو منع کرے شے نہیں ہے. یہ موبائل رکھا ہوا یہ بھی شے ہے یا نہیں؟ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے نا، شے ہے. تعزیہ شے، ذوالجناح شے، تابوت شے. اور اللہ نے قرآن میں کیا کہہ دیا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. وہ شے ہی نہیں ہے کہ جو میری تسبیح نہ کرتی ہو، میری عبادت نہ کرتی ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مائک ہے یہ بھی عبادت کرتا ہے اللہ کی. یا تو آپ انکار کریں کہ یہ شے نہیں ہے، اور اگر انکار کریں کہ شے نہیں ہے، اور اگر انکار نہیں کریں گے تو پھر یہ مائک عبادت کرتا ہے اللہ کی، موت عبادت کرتی ہے اللہ کی، حیات عبادت کرتی ہے اللہ کی، یہ دن عبادت کرتا ہے اللہ کی، راتیں عبادت کرتی ہیں اللہ کی، سورج عبادت کرتا ہے اللہ کی. جو تعزیہ ہم برآمد کرتے ہیں اگر وہ چیز ہے، اگر وہ شے ہے تو عبادت کرتا ہے اللہ کی. ذوالجناح عبادت کرتا ہے اللہ کی. اب دنیا کہتی ہے تو کہتی رہے کہ یہ تعزیے کی عبادت کرتے ہیں، یہ ذوالجناح کی عبادت کرتے ہیں، یہ تابوت کی عبادت کرتے ہیں. ارے ہم ان کی کیا تابوت کریں، ہم ان کی کیا عبادت کریں گے؟ یہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور خدا کا شکر ہے ہم عابد کو نہیں مانتے، ہم زین العابدین کو مانتے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد. وَإِن مِّن شَيْءٍ، وہ شے ہی نہیں ہے، وہ عبادت ہی نہیں، وہ چیز ہی نہیں ہے کہ جو میری بندگی نہ کرتی ہو، جو اللہ کی بندگی نہ کرتی ہو. اب ہو سکتا ہے کوئی کہے اچھا آپ نے کہہ دیا مائک اللہ کی عبادت کرتی ہے، دکھائیے کیسے مائک اللہ کی عبادت کرتی ہے، کرتا ہے. ذوالجناح اللہ کی عبادت کرتا ہے، اچھا دکھائیے کیسے کرتا ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا. یہ کیڑے مکوڑے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چیونٹی اللہ کی عبادت کرتی ہے، کیسے کرتی ہے؟ سنائیے اس کی آواز. ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کرے. اعتراض کرنے سے پہلے
اللہ نے ان کی زبانوں پر تالا لگا دیا یہ جملہ کہہ کر، کیا؟ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تسبیح کرتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ شے کی تسبیح تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، شے کی، ارے تم مرتے مرتے مر جاؤ گے، شے کی عبادت نہیں سمجھ پاؤ گے۔ جب تم دنیا آج تک شے کی عبادت سمجھ نہیں پائی تو جو آل محمد لا شے ہیں ان کی عبادتیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ غور کیا آپ نے؟ تو آل محمد کو کہاں سمجھ پائیں گے جب آپ ان کو چیوٹیوں کو نہیں سمجھ پائیں کہ یہ کیسے کیسے اللہ کی عبادت کرتی ہیں؟ تو وہ شے ہی نہیں ہیں کہ جو اللہ کی عبادت نہ کرتی ہوں۔ اور اللہ نے سورہ الحج میں کیا فرمایا؟ ان اللہ علی کل شیء شہید، میں اللہ ہر شے پر شہید ہوں۔ وہ شے ہی نہیں ہے کہ جس پر میں شہید نہ ہوں۔ اب شہید کس کو کہتے ہیں بھائی؟ شہید تو جس سے بھی دیکھو کہ جو سیریا میں چلا جائے، جو عراق چلا جائے، جو لبنان چلا جائے، وہاں قتل ہو جائے، وہ ہے شہید۔ جو مارا جائے وہ ہے شہید۔ تو اللہ نے قرآن میں کہا میں شہید ہوں، تو اللہ کہاں سیریا میں چلا گیا؟ اللہ کو کس نے مار ڈالا؟ اللہ کہاں قتل ہو گیا؟ نعوذ باللہ۔ اللہ تو حی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، موت کا تصور نہیں، موت سے منزہ ہے، پاک ہے۔ تو ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان اللہ شعین شہید، میں ہر چیز پر شہید ہوں۔ تو معنی کہا ہے شہید کے؟ دوسرے یہ بھی شہید کے معنی ہے، لیکن دوسرے شہید کے معنی ہے گواہ۔ شہید کے معنی گواہ، حاضر ناظر، حاضر ناظر۔ اور ایک لفظ اور ہے شاہد۔ ایک شہید، ایک شاہد۔ شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، شاہد بھی گواہ کو کہتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے، شہید بھی گواہ، شاہد بھی گواہ۔ شاہد اس کو کہتے ہیں، اس گواہ کو کہتے ہیں جو واقعے پر موجود ہو، جس کے سامنے واقعہ رونما ہو، اس کو کہتے ہیں شاہد۔ بھائی آپ یہاں تشریف فرما ہے، جو چشم و دید گواہ، عدالت میں بھی کہتے ہیں یہ جو ہے وہ شاہد ہیں، گواہ ہے چشم و دید، یعنی جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اپنی آنکھوں سے، چشم و دید جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ابھی آپ یہاں سب تشریف فرما ہے، مجلس کے بعد آپ سے پوچھا جائے کہ مجلس کیسی ہوئی تو آپ سب کچھ بتا دیں گے۔ شروع میں یہ ہوا، شروع میں جو ہے یہ بینر لگائے گئے، چپکائے گئے، مومنین کو بلایا گیا، اس نے جو ہے وہ پیشخانی کی، اس نے جو ہے وہ تلاوت کی، یہ سب کچھ آپ سب کچھ بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ چشم و دید گواہ ہیں، سب کچھ بتائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ یہاں موجود تھے، جو کچھ ہو رہا تھا وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ لیکن جو کمرے میں بیٹھا ہوا ہے بیڈ پر، آپ اس سے پوچھیں کیسے کیسے ہوئی مجلس، اسے کیا پتا؟ وہ کیا بتائے گا؟ کیونکہ وہ موجود ہی نہیں تھا موقع پر۔ لیکن آپ سب شاہد ہیں کیونکہ آپ یہاں موجود ہیں، واقعہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کو کہتے ہیں شاہد، لیکن جو روم میں ہے اسے نہیں معلوم۔ ایک ہے شہید۔ شہید اس کو کہتے ہیں کہ جس کے علم سے کوئی شے غائب ہی نہ ہو، جس کے علم سے کوئی شے دور ہی نہ ہو، یعنی پوری کائنات اس کی نگاہوں کے سامنے ہو، اسے کہتے ہیں شہید۔ تو اللہ شاہد نہیں، اللہ ہے شہید اس پوری کائنات پر، یعنی یہ پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہر چیز، ان اللہ علی کل شیء شہید، یعنی ہر چیز اللہ کی نگاہوں میں، اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس کے علم میں ہے، علم میں ہر چیز۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا وہاں ایسا ہوا اللہ کو نہیں پتا، یہ اللہ کو نہیں پتا، ہر چیز اللہ کی نگاہوں میں ہے، اس کے علم میں ہے۔ اب آئیے سمجھ گئے نا، شہید یعنی جس کے علم سے کوئی چیز دور نہ ہو، جس کے علم سے کوئی شے غائب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شہید، جس کے علم سے کوئی شے غائب نہ ہو۔ اللہ شہید ہے۔ اب اللہ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا وَإِذَا جَئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جَئْنَا مِنْ كُلِّ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ میرے حبیب اس وقت دیکھنا کیا عالم ہوگا جب ہم ہر امت کو اس کے نبی کے ساتھ بلائیں گے اور ان تمام انبیاء پر ہم آپ کو شہید بنائیں گے۔ تمام انبیاء پر میرا رسول شہید، میرا رسول گواہ۔ پتا چلا جناب آدم بن رہے تھے،
رسول دیکھ رہے تھے جناب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، میرا رسول دیکھ رہا تھا. شہید جو اللہ نے کہا کہ میں شہید، اسی اللہ نے رسول کو کہا کہ یہ رسول شہید. اب دنیا کہتی ہے کہ رسول کو یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ حاصل نہیں کر سکتے، وہ حاصل نہیں کر سکتے، اس کی خبر نہیں ہوتی، اس کی خبر نہیں ہوتی. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرا رسول شہید ہیں، یعنی کوئی کائنات کی کوئی چیز رسول کے علم سے غائب نہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں رسول شہید نہیں. تو ماننا پڑے گا. اللہ نے قرآن میں کہا رسول شہید ہے، تو جس طریقے سے اللہ شہید اسی طریقے سے رسول شہید. لیکن اللہ بے ذات ہی شہید ہے، رسول بے اذن اللہ شہید ہے. جو ان کے پاس ہے وہ اللہ کا عطا ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو کائنات میرے رسول کی نگاہوں کے سامنے، اللہ شہید، رسول شہید. اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف. اب یہ الفاظ ہیں سورہ رعد کے. اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ میرے حبیب یہ کافر کہتے ہیں، کہتے رہیں گے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں. اللہ نے کہا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ان کو آپ کہہ دیجئے کہ میری نبوت کی شہادت کے لیے ایک اللہ شہید کافی ہے، ایک دوسرا وہ شہید کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. جس کے پاس کتاب کا علم. کتاب نہیں، کتاب تو میرے پاس بھی بہت ساری ہیں، آپ کے پاس بھی بہت ساری ہوں گی، لائبریری ہوں گی بعض لوگوں کے پاس. کتاب نہیں، کتابوں کا علم، کتابوں کے علم پر تصرف ہے. تو اب یہ اللہ شہید، رسول شہید. اب یہ تیسرا شہید کون ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ اللہ سمجھ میں آ گیا، رسول سمجھ میں آ گیا. اب یہ تیسرا شہید کون ہے؟ کہہ دیجئے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ تیسرا شہید کون ہے؟ اب تمام جو مفسرین ہیں سنی شیعہ دونوں طرفین سے مختلف طریق سے یہ روایتیں موجود ہیں کہ یہ تیسرا جو شہید ہیں یہ شہید ہیں مولا علی علیہ السلام. ایک صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد. یہ تیسرا شہید ہے علی. شہید میں نے کہا شہید کس کو کہتے ہیں؟ جس کے علم سے کوئی شے غائب نہ ہو، جس کی نگاہوں کے سامنے کائنات ہو، اس کو کہتے ہیں شہید. سب نے لکھا تیسرا شہید ہے علی. اللہ شہید، رسول شہید، تیسرا علی شہید، جس کے سامنے نگاہوں کے سامنے یہ پوری کائنات ہے. اسی لیے تو مولا علی کے پاس جو بھی کوئی مسئلہ آتا تھا فوراً ایسی جواب دیتے تھے. اور کسی نے اعتراض بھی کیا تھا مولا پر، یا علی ایسے ہی بتا دیتے ہیں فوراً، کبھی سوچا تو کریں، سمجھا تو کریں، غور تو کیا کریں. کوئی بھی سوال ایک دم ایسے ہی بتا دیتے ہیں، کبھی غور فکر کچھ تو کیا کریں. اس معترض پر مولا علی نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ بھائی یہ مبتدی کا بالکل یہ اتنا نازک، اتنا سوال مبتدی کا سوال کیوں؟ بالکل یہ بچے گانا سوال غور کر رہے ہیں؟ یہ اتنا معمولی سا سوال کیوں کہ اب یہ بتاؤ تمہارے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ کیونکہ مولا علی کو پتا تھا. اس لیے کہ بات پھیلانے سے زیادہ فائدہ نہیں ہے. مولا علی کو پتا تھا اس سے کچھ اور سوال پوچھ لوں گا تو یہ بگلے جھانکتا پھرے گا، بات جو ہے وہ پھیل جائے گی، جواب مجھے ہی دینا پڑے گا. یہی ہے نا بات. کیونکہ مولا علی کو اس کے علم اور اس کی حیثیت، اس کی اوقات کا معلوم تھا، لہذا مولا نے ایک معمولی سا سوال کر لیا کہ اچھا یہ بتا، معترض تو کہہ رہا ہے کہ ذرا سوچ لیا کریں، ایسے کر لیا کریں، پوچھ لیا کریں، یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اب انہوں نے بڑا ہی سینہ بلند کر کے کہ بہت بڑا جواب دے دیا ہو. کہا بغیر سوچے سمجھے ایک دم جواب، کہا 5 انگلیاں ہیں میرے ہاتھ میں، 5 انگلیاں ہیں. مولا نے کہا ذرا سوچ تو لیتا، سمجھ تو لیتا، گن تو لیتا، اتنی جلدی مچا دی. اس لیے کہ اس سے آسان سوال تو کبھی ملا نہیں ہوگا زندگی میں. غور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ جب بھی سوال آئیں یہی کہا کہ علی کو بلایا جائے، مولا کو بلایا جائے. تو مولا نے کہا کہ کبھی سوچ تو لیتا، سمجھ تو لیتا، گن تو لیتا، یہ اتنی جلدی جواب دے دیا. کہ مولا سوچنے کی ضرورت کیا ہے، گننے کی ضرورت کا کیوں؟ کہ 2400 گھنٹے
یہ میری نگاہوں کے سامنے رہتی ہے، یہ ہاتھ میری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے 24 گھنٹے یہ ہاتھ تیری نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، بھائی اسی طریقے سے یہ پوری کائنات 24 گھنٹے علی کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے اور محمد و آل محمد۔ 24 گھنٹے یہ کائنات 24 گھنٹے علی کے سامنے رہتی ہے، 24 گھنٹے۔ اب آئیے پھر چلتا ہوں قرآن کی طرف، حالانکہ میں گفتگو کو پوری نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ نے کہا کہ یہ سورہ کہف کے الفاظ ہیں، آیت کا نمبر ہے 50۔ اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمام ملائکوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے انداز کلام کو بدلا کہ کانا من الجن، وہ جن تھا، جن کی اولاد تھا۔ میں کہتا ہوں یا اللہ ٹھیک ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، اللہ نے بتا دیا کہ ابلیس تھا، لیکن یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ کانا من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، جن کی اولاد تھا، جن کی نسل میں سے تھا، یہ حسب نسب خاندان شجرہ، یہ سب بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ یا اللہ یہ حسب و نسب، اس کا خاندان، اس نے سجدہ نہیں کیا ٹھیک ہے، لیکن اس کا خاندان بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ کانا من الجن، وہ تو جن میں سے تھا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ہزاروں برس ان کے ساتھ رہا، لیکن اس کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی۔ ہزارہ برس نوری ملائکہ کے ساتھ بیٹھا رہا، لیکن اس کی جنس میں تبدیلی نہیں آئی، جن تھا جن ہی رہا۔ پتا چلا ساتھ بیٹھنے سے اوقات نہیں بدلتی، ساتھ رہنے سے اوقات نہیں بدلتی، ساتھ بیٹھنے سے جنسیت نہیں جو ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ نہ ساتھ بیٹھنے سے اوقات بدلتی، نہ شجرہ بدلتا، نہ حسب بدلتا، نہ نسب بدلتا، نہ خاندان بدلتا، جو ہوتا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ تو جو ہزاروں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہا، جو ہزاروں برس نوری ملائکہ کے ساتھ رہ کر نوری نہ بن سکا، تو جو چند سال رسول کے ساتھ رہے ہو وہ سیدنا کہاں سے بن گئے؟ وہ کہاں سے سیدنا ہو گئے؟ اور یہ تو قرآن کا بھی اعلان ہے۔ میں نے کہا قرآن صرف یاد کرنے کی چیز نہیں ہے، سبق لینے کی چیز ہے۔ یہ تو قرآن کے بھی الفاظ ہیں۔ جناب عزیر کا واقعہ ہے کہ 100 سال کے بعد جناب عزیر کو زندہ کیا، 100 سال کے بعد زندہ کیا، لیکن جب زندہ کیا نا تو جو نبی تھے وہ نبی رہے، جو گدھا تھا وہ گدھا ہی اٹھا۔ 100 سال یہ بڑی سوچنے سمجھنے کی چیزیں ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے۔ اللہ نے مرتبہ پہلے ہی دکھا دیا۔ دیکھو جو ہوتا ہے، معصوم کو ہم معصوم اٹھاتے ہیں، نبی کو نبی اٹھاتے ہیں، لیکن برابر میں گدھا اگر سو رہا ہو تو ہم اس کی فضیلتوں میں اضافہ نہیں کرتے ہیں، اس کو گدھا ہی بنا کر اٹھائیں گے۔ غور کیا آپ نے؟ تو ساتھ رہنے سے اوقات نہیں بدلتی، ساتھ بیٹھنے سے فضیلتیں نہیں ہیں۔ جو جہاں رہتا ہے وہ وہی رہتا ہے۔ گدھا بھی سوئے تو گدھا ہی اٹھے گا، اور آل رسول جہاں بھی ہوں وہ آل رسول ہیں، جس جگہ پر بھی ہو وہ جگہ جنت ہے۔ یہ جگہ کو جنت بناتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ بقی میں دفن ہوئے تو جنت البقی بنا دیا۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ نے جگہ نہیں دی رسول کے پہلو میں۔ آج 2 معصوموں کی شہادت کے عنوان کی یہ مجلس ہے۔ یہ وہ ہیں زائرین گرامی کہ جن کے دروازے پر موت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتی ہے۔ رسول اللہ
عالم احتضار میں ہیں کہ دق الباب ہو رہا ہے بار 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 بار. جناب سیدہ جاتی ہیں پھر آتی ہیں، جاتی ہیں آتی ہیں. تو ایک مرتبہ رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ کہ دروازے پر کوئی عربی ہے جو بار بار آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے رسول سے ملنا ہے، اور میں منع کرتی ہوں، واپس چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، بار بار آ رہا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں دیکھا آپ نے کون تھا وہ؟ کہ نہیں میں نے دیکھا نہیں، میں نے آواز دی. کہ وہ ملک الموت ہے. زہرا یہ آپ کے دروازے کی عظمت ہے، یہ تیرا شرف ہے کہ ملک الموت بھی، موت بھی تیرے دروازے پر اجازت لے کر آتی ہے. موت تیرے دروازے پر بغیر اجازت کے نہیں آ سکتی. یہ آج رسول بتا رہے ہیں کہ فاطمہ کا وہ دروازہ ہے کہ اس دروازے کو جلانا نہیں، اس دروازے پر بغیر اجازت کے مت آنا. اجرکم اللہ زادارو. وصیتیں کی رسول نے مولا علی کو، یا علی میرے بعد صبر کرنا، میرے بعد تلوار نہ اٹھانا. کیسا صبر کیا مولا نے. اسی صابر امام کا صابر بیٹا امام حسن علیہ السلام کتنے بڑے صابر ہیں، اور میں کہتا ہوں اور کتنے بڑے مظلوم ہیں. امام حسین مظلوم ہیں لیکن امام حسن بھی کم مظلوم نہیں ہیں. اور کتنے بڑے صابر ہیں. جب زہر نوش کیا نا امام نے تو اپنی بیوی کو جب روتے ہوئے دیکھا تو کہتی ہیں رو کیوں رہی ہے؟ جو تو نے کرنا تھا وہ تو نے کر لیا، تیرا زہر تیرا کام کر گیا، رو کیوں رہی ہے؟ کہا مولا ابھی مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے. کہ اس لیے ابھی آپ کی بہنیں آئیں گی اور آپ کہیں گے، آپ سے پوچھیں گے کس نے زہر دیا، تو آپ کہیں گے مجھے اس نے زہر دیا، مولا مجھے آپ کی بہنوں سے شرم آ رہی ہے. جب یہ سنا تو امام فرماتے ہیں جا واپس چلی جا، دروازے سے باہر واپس چلی جا. یہ ہیں حسن، اپنے قاتل کو واپس بھیج رہے ہیں، فرار کر رہے ہیں، جا واپس چلی جا. لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھ ایک بات میں تجھے کہہ رہا ہوں، جس لالچ جس مقصد کی تو نے یہ خاطر یہ کام کیا ہے اس مقصد میں تو کامیاب نہیں ہوگی، تجھے جنون ہو جائے گا، اور قیامت کے دن میری ماں تجھ سے حساب لے گی، میرے قتل کا حساب لے گی. اجرکم اللہ زادارو. اس کے بعد روتے ہوئے امام حسین تشریف لاتے ہیں. جب امام حسین گھر پر آئے تو امام روتے جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں. کہتے ہیں بھائی حسن یہ آپ کی داغ جدائی مجھے کس نے دے دیا؟ یہ کس نے آپ کی جدائی سے مجھے داغدار کر دیا؟ امام حسن سینے پر ہاتھ رکھ کر فرماتے ہیں بھائی حسین تمام باتیں بعد میں پوچھنا، جلدی جا کر تشت لے کر آؤ، اس لیے کہ میرا کلیجہ کھول رہا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میرے سینے میں بڑی جلن ہے. اجرکم اللہ. امام حسن جاتے، امام حسین جاتے ہیں، تشت لے کر آتے ہیں. تشت کو مولا کے آگے رکھا، کیا دیکھا؟ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کر تشت میں گرنے لگے. جیسے ہی تشت میں کلیجے کے ٹکڑے گرے امام حسن فرماتے حسین جلدی سے تشت کو اٹھا لو، اس تشت کو اٹھا لو، کہیں چھپا دو. کہا بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میری بہن زینب آنے والی ہے، ارے تشت کو دیکھے گی، برداشت نہیں کر پائے گی. اجرکم اللہ زادارو. تشت کو اٹھایا، چھپایا. اتنے میں جناب زینب آئی، بھائی کو پڑے ہوئے دیکھا، بھائی کو تڑپتے ہوئے دیکھا. زینب رونے لگی، گھر میں کوہرام مچنے لگا، تمام بچے رونے لگے، ہر بیوی رونے لگی، امام حسین بھی تڑپ کر رونے لگے. جب امام کو تڑپتے ہوئے دیکھا نا، جب امام حسین کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو امام حسن نے قریب بلایا، حسین میرے قریب آؤ. ہاتھ کو پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کہتے حسین سب روتے رہے، آپ نہ روئیے، آپ آنسو نہ بہائیے، آپ میری مصیبت پر نہ روئیے، اس لیے کہ آپ کی مصیبت میری مصیبت سے بہت بڑی ہے. آپ کا دن کسی کے دن جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ آج میرے ساتھ میرا بھائی موجود ہے، میرے بیٹے موجود ہیں، میرے نیچے بستر موجود ہے. لیکن میرے بھائی جب کل آپ گھوڑے سے گریں گے، تیروں کا بستر ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بیٹے ہوں گے. آج رکل اللہ زادارو مولا سلامت رکھے. اس کے بعد مولا تمام وصیتیں کرتے ہیں کہ میرے بھائی حسین آپ مجھے غسل دینا، آپ مجھے کفن دینا، آپ میری نماز جنازہ پڑھانا، آپ میرا کاندر، آپ میرا تابوت اٹھانا. آزادارو بڑی شان سے امام حسن کا جنازہ اٹھا. امام حسین نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد بڑی شان سے جنازہ اٹھایا. ادھر جنازہ اٹھا، بہنیں جنازے پر گر گئی. ارے بھائی کا آخری دیدار کرنے دو. اجرکل اللہ زادارو بہنوں نے آخری دیدار کیا. جناب عباس نے جنازہ اٹھایا. میں نے کہا بڑے شان سے جنازہ اٹھا. ارے کیوں نہ
اٹھے، اٹھانے والا حسین ہے، اٹھانے والا عباس ہے، اٹھانے والے علی کی اولاد ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شان سے جنازہ اٹھا، بہنیں جنازے کے پیچھے پیچھے دروازے تک زینب چلی، جناب دروازے تک جب پہنچی تمام یتیموں کو جناب زینب نے روکا، پیار کیا، تسلی دی، تشفی دی۔ ابھی جناب زینب دروازے پر کھڑی تھی، جنازہ باہر چلا۔ آزادارو، جنازہ نواز رسول کا جنازہ رسول کی طرف بڑھا کہ کسی ملونہ نے اشارہ کیا، رسول کے پہلو میں دفن نہیں ہونے دوں گی۔ اشارے پر تیر جنازے پر برسنے شروع ہوئے، ہزاروں تیر مولا حسن کے جنازے پر، کوئی یہاں تیر، کوئی یہاں تیر، کوئی یہاں تیر، جنازے میں تیر بے بس ہو گئے۔ جناب عباس دوڑتے ہوئے مولا حسین کے قریب آئے، مولا مجھے اجازت دو، ابھی بتاتا ہوں میں ان لوگوں کو، مولا مجھے اجازت دو۔ آزادار حسین فرماتے عباس میرے بھائی نے وصیت کی تھی جنگ نہ کرنا، جنازہ واپس لے چلو۔ ارے جنازہ واپس چلا، ابھی زینب دروازے پر تھی، دروازہ کھلا، کیا دیکھا؟ بھائی کا جنازہ ہے مگر تیر پیوست ہے، تیر لگے ہوئے ہیں۔ زینب تڑپ کر کہتی ہے اے میرے ماں جائے، میں نے تو بھائی کو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ ارے جنازے میں اتنے تیر تھے، جناب قاتل اتنے تیر تھے، کفن سرخ ہو چکا تھا۔ آزادارو جنازہ رکھا، تیر نکالے گئے، آخری جملہ، جنازے سے تیر نکالے گئے، جناب زینب تیر نکال رہی ہیں، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تاریخ آدم و عالم کا پہلا جنازہ جس جنازے پر تیر برسے، جو گھر واپس آیا تیر نکال رہی ہیں۔ یہ منظر جناب قاسم 3 برس کے یتیم جناب قاسم دیکھ رہے ہیں کہ باپ کے جنازے میں تیر ہے، بابا کا کفن سرخ ہے۔ میں کہوں گا اے قاسم، آپ کے بابا کا جنازہ واپس آیا، آپ کا بھی جنازہ خیمے میں آئے گا، لیکن ایک فرق ہوگا، آپ کے بابا کا جنازہ آیا سب نے پہچان لیا، مگر جب آپ کا جنازہ آئے گا کوئی پہچان نہ سکے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضاء تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔